دیکھیں آج کے زمانے میں ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی عقل مند ہے، کیونکہ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولو نا تو یہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے عقل مند کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو جناب اگر آپ اس زمانے میں ہیں اور اگر آپ سادہ معصومیت سے زندگی گزار رہے ہیں نا تو جناب یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور لوگ اگر آپ کو اس حال میں خوش ہونے دیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ تو جناب اس خوش فہمی سے نکلیں اور حقیقت کی دنیا میں آ جائیں جناب کہ آپ نے زندگی میں کیسے اپنی لائف کو کیسے گزارنا، اور اپنی زندگی کی دیکھیں زندگی میں ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، زندگی ہے ہی مشکل، اور اس مشکل کا نام جو ہے نا وہ زندگی ہے۔ تو جناب ہم اپنے اکارڈنگ جب جیتے ہیں نا تو دنیا جو ہے وہ ہمیں جینے نہیں دیتی، تو خوابوں کی دنیا جو ہے نا آپ اس سے نکلے اور حقیقت میں آئیں اور دیکھیں کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور کیونکہ اتنے معصوم اگر ہے نا تو آپ جناب اپنی زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور زندگی جب ایسی مشکل کا سامنا کرنے پڑے گا نا تو جناب آج یہ اس ویڈیو کے بارے میں ہم اسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے آپ سے جناب۔ تو ویڈیو میں آپ نے جڑے رہنا ہے، لاسٹ تک دیکھنی ہے ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سے میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، ہنستی ہوگی، مسکراتی ہوگی، سدا یوں ہنستے رہیں مسکراتے رہو، ہمیشہ میرے ساتھ رہیں جناب۔ آپ کی آپ بھی اللہ کے کرم سے آپ کی دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اور جناب آج کی ویڈیو جو ہے بہت اسپیشل ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا جناب۔ گھر کے رینڈملی کام، وہی گھر میں بس جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، اور سنڈے کا دن تھا جو آپ کو پتا ہے ویکینڈ کا دن ہوتا ہے بہت ہی اسپیشل، اور بہت ہی کہتا ہے نا کہا جاتا ہے کہ اسپیشل جب ڈے ہوتا ہے اسپیشل ہی کوکنگ ہوتی ہے، اور تھوڑی سی اسپیشل یہاں پہ میں نے صبح ناشتے میں برگر وغیرہ بنائے، اور اس کے علاوہ جی دیکھتے چلیں گے ساتھ میں بریانی وغیرہ، پلاؤ، بریانی تو نہیں کہہ سکتے لیکن پلاؤ بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جناب۔ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ فل واچ کرنے کے بعد جناب اپنا کمنٹ بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کیا اسی کیٹیگری میں ہیں، اگر ہے تو جناب اپنی خوش فہمی کو نکالیے اور اپنی حقیقت کی دنیا میں آ جائیے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں جی اپنی آگے، اور کیا کرنا کیا ہے، آپ نے ویڈیو کو میں جو نیا ہے سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، اور جناب شیئر ضرور کیجئے فیملی کے ساتھ، تاکہ کوئی ٹاپک اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو جناب آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، اور جناب اگر آپ میں کوئی ایسی اگر خاصیت ہے یا خصوصیت ہے تو جناب تو پھر جناب اپنی زندگی میں آپ سمجھداری سے اپنی زندگی کو اپنے چلانا ہے، اور سمجھداری ہم نے کہاں کا کرنی ہے، اور سمجھداری میں کیا کیا آتا ہے جناب۔ تو جناب یہ 5 جو سبق ہیں آپ نے بالکل اپنی زندگی میں ایسے نوٹس کر لینے ہیں کہ اپنی زندگی جب یہ اپنے پہلو میں آپ لکھ لیں گے نا تو یہ زندگی میں آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے۔ تو جناب سب سے پہلا سبق کیا، اگر یہ آپ اپنا لیتی ہیں تو زندگی آپ کی بہت ہی اچھی گزر جاتی ہے جناب۔ اور زندگی جب اچھی گزرے گی تو آٹومیٹکلی آپ کی لائف میں بہت اچھے لوگ بھی آئیں گے، اچھی آپ کی زندگی بھی گزرے گی۔ اور جناب تو سب سے پہلا سبق کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھیں آپ کسی معاشرے میں رہ رہی ہیں، مطلب کسی علاقے میں رہ رہی ہیں، کسی کالونی میں رہ رہی ہیں، کسی سوسائٹی میں رہ رہی ہیں، مطلب آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کی داستانیں، مطلب کبھی کسی کی بات سن لی، کبھی کسی کی بات سن لی، کبھی دیکھیں آپ نے دیکھیں یہاں کبھی کبھی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کیا میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو رہا ہے یا ہوگا، مطلب اپنے مائنڈ میں آپ کی بات آتی ہے نا کہ آپ نے تو جناب اپنی زندگی کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، اپنی لائف کی، اپنی اندر کے راز کی بات، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا جا سکتا، اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا جا سکتا، مطلب کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ جب انسان کسی کے ساتھ بات کو مشورہ کر لیتا ہے تو جناب وہ بات جو ہوتی ہے آپ کی نہیں رہتی۔ تو جناب آپ کو پتہ ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے چلاکی سے آپ کی زندگی میں آتے ہیں، وہ آپ سے باتوں کو، اپنی باتیں کوئی داستان بیان کر دیتے اور آپ سے بات جو ہے وہ گلوا لیتے ہیں۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا تو بہت سی ایسے لوگوں کی چکر میں آ جاتی ہیں، اپنی باتیں جو ہوتی ہیں، اپنی بات جو ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میرا سب سے اچھا مخلص دوست یہ ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، بہت سے دوست ہوتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں چکنی چکنی باتیں کر کے تو اپنی آپ کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جو آپ باتیں کر لیتی ہیں تو پھر جناب وہ پھر بات کیا ہوتی ہے، بعد میں آپ کی بات جو پچھتاوا ہو جاتا ہے جناب۔ تو سم ٹائم ایسی باتیں ہو جاتی ہیں انسان کی زندگی میں، انسان کی اپنی پرسنل لائف میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی سے بھی کرنے والی، تو ایون کہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی کرنے والی نہیں ہوتی کچھ باتیں، کہ اس کو بات کی تو بات ہماری پھیل جائے گی، یا کسی سے کی تو جناب
اگر ہم ایسی باتیں کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو وہ زندگی میں جب ہماری بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، جب اپنی زندگی میں اپنا باتیں کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اپنے دکھ، ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بڑی اس ٹائم شوخیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ بڑا رازدار ہے، یہ ہے وہ. دیکھیں جو آپ کے ساتھ وہ کسی کی بات کر سکتا ہے تو وہ جناب آپ کی بات بھی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ایسے لوگوں سے آپ پرہیز کرو، منع کریں کہ ایسے لوگوں کو یار بس ڈائریکٹ بتا دیا کریں. بس آپ نے کسی کی بات اگر وہ کر بھی رہا ہے نا تو آپ نے کہا کسی کی بات نہ کریں. تو جناب اگر وہ کسی کی بات کرے تو لہٰذا وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھے گا تو آپ کی بھی بات کرے گا. تو زندگی کا سب سے پہلا بڑا سبق یہ ہے کہ اپنی دل کی بات، اپنے راز کی بات جو ہے وہ کسی سے بھی بات مت کیا گیا ہے کہ جو بعد میں آپ کو پچھتاوے کا باعث بنا کرے. دوسرا بڑا سبق یہ کہ اپنی زندگی میں نا ہمیشہ کم بولا کریں. جتنا کم بولیں گے اتنی آپ کے پرابلمس کو آپ فیس نہیں کرنا پڑے، کیونکہ زیادہ بولنے سے انسان کی ایسی کہتے ہیں زبان کی جو ہوتے ہیں مار جو ہوتی ہے، تلوار جو ہوتی ہے، وہ کبھی اس کا گھاؤ جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے. تو جناب اپنی زندگی میں ایسے کم بولا کریں کہ آپ اپنی زندگی میں اگر کم بولیں گے نا، دیکھیے کم بولنا اور نہ بولنے کی جگہ وہاں ہے جہاں پہ زیادہ بولا جاتا ہے، اور جہاں نہیں بولا جاتا ہے تو بہت سے راستے نکل آتے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں نا بولنے والوں کی بندہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا، اور نہ بولنے والے کے انسان جو ہے اس کی تہ تک بھی پہنچ جائے نا، پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس ادا کا مالک ہے اور کیا یہ چاہتا ہے. تو جناب اپنی زندگی میں آپ خاموشی اختیار کر لیں گے. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں پر اعتراض بھی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ میں جواب دوں کیونکہ مجھے اس بات کا جواب آتا ہے. جناب جہاں پہ بات کا جواب تو آتا ہے لیکن وہ بہت سے ایسے تعلقات، رشتے انسان کے جو ہے وہ پامال ہو جاتے ہیں وہاں پر جہاں پہ ہم جواب دہی کرتے ہیں. دیکھیے جواب دہی کرنا تو انسان کی کیا دوسرے کے دل میں ویلیو بھی نہیں ہوتی، اور ویسے ویلیو وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر انسان نہ بول کر دیکھیں. ایک چپ اور 100 سکھ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں پر چپ ہونا وہاں پہ سکھ ہوتا ہے. تو جناب کم بولیں. ہمیشہ اپنی لائف میں کم بولنے کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ بولنے سے انسان کی ویلیو اور قدر نہیں کی جاتی. کہتے ہیں نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ بولا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی چپ ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یہ کہ یہ کب چپ ہوگا. اور جہاں پر اتنا بولا جائے، جہاں پر آپ کے بولنے کا انتظار کیا جائے تو وہاں پہ فائدہ، وہاں پہ بینیفٹ ہوتا ہے نا. تو وہاں پر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے جہاں پر نہ بولا جائے، کیونکہ وہاں جب آپ انتظار کر رہے ہو کہ کب چپ ہوا جائے تو جناب وہاں پہ اپنی ویلیو اور اپنی قدر کھو دیتا ہے انسان. چلیں جی اگلا تیسرا بڑا سبق کیا ہے؟ تیسرا بڑا یہ سبق یہ ہے کہ اپنی نیکسٹ جو ہے اپنے لائف میں چاہے تو آپ اپنی زندگی میں کہتے ہیں نا اپنی پلاننگ، مستقبل کی فیوچر پلاننگ جو ہوتی ہے آپ نے وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرنی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی شوخی میں آ جاتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے صبح یہاں جانا ہے، پلان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہسبینڈ وائف اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلانی جگہ جائیں گے، یا یہاں پر ایون کہ ایسا ہے کہ بہت سی مائیں جو ہوتی ہیں کمیٹیاں ڈال کے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنی بچی کا کچھ جویلری بنا لوں گی یا کچھ کمیٹی نکلے گی تو یہ لے آؤں گی. دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، آپ کسی سے ڈسکس کرتی ہیں نا تو کیا ہے 2-4 مانگنے والے آ جاتے ہیں. کیا آپ کی کمیٹی ابھی نکلی بھی نہیں ہوتی، لوگ کہہ رہے ہوتے ادھار دے دو. ہوتا ہے نا ایسا، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی تو کمیٹی نکل رہی ہے تو آپ نے ضرور کچھ کرنا، تو آپ تو بعد میں کر لیں گے. لیکن نہیں، آپ نے اپنی کمیٹی جب آپ کی نکل جائے گی، آپ اپنے بچی کے لیے کچھ بنانا چاہ رہی ہیں، وہاں جب آپ کچھ بنا رہی ہیں نا ایٹ لیسٹ کہ بنا کر آپ بتایا کریں کہ یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے. یا ایون کہ ایسا ہے کہ آپ کی بچی کو کوئی اچھا رشتہ آیا ہے تو آپ نے وہاں رشتہ دینا ہے بچی کا، تو دینے سے پہلے آپ کسی سے مشورہ کر رہی ہیں. ہاں اپنے ہسبینڈ وائف ہیں، آپ مشورہ کیجئے، بڑوں سے مشورہ کیجئے، لیکن کسی اور کو نہیں بتانا. جہاں پر آپ بتا دیں گے وہاں پہ کبھی بڑے نظر و حاسدین بھی ہوتے ہیں جناب، جہاں پہ حسد اور حاسدین سے رشتہ وہاں نہیں ہو پا رہا ہوتا، نہیں ہو جاتا، بڑی بندش ہو جاتی ہے. بہت ایسا ہوتا ہے، بہت سی بہنوں کا، بہت سی ماؤں کے جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں، تو ہو جاتا ہے اس طرح. اچھا یہاں پر میں اپنی رائے بھی پیش کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ یہاں پر میں اپنی رائے اس طرح پیش کرنا چاہوں گی کہ بہت سی بچیاں ایسی ہیں جہاں پہ جن کا رشتہ مطلب کہ آتا ہے، یا لڑکیاں چاہتی ہیں کہ میں زیادہ ایج والے لڑکے کے ساتھ شادی نہ کروں. دیکھیں یہاں پر کہ آپ کا رشتہ، آپ کی عمر بھی ہوگی ہے 25 سال ہوگی ہے، 27 ہوگی ہے، جتنی بھی ہوگی ہے،
تو آپ کو رشتہ ایسا پسند نہیں آ رہا، دیکھیے وہاں پر انسان رشتہ کرے یا اپنا تعلق بڑھائے جہاں پر آپ کی عزت کی جائے، جہاں پہ وہ اپنی بیوی کی عزت کر رہے ہوں، پہلے اپنی ماں کی عزت کر رہے ہوں، تو لہٰذا آپ کی بھی عزت ہوگی۔ تو جناب اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر جو ہے، ہونے والا شوہر جو ہے آپ کی ایج کا ہو، ہم عمر جو ہوتا ہے، تو جناب وہاں پہ دیکھیں بہت سے کلیش آ جاتے ہیں، بہت سی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن میری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر 2 سے 4 سال لڑکا اگر آپ سے بڑا ہے نا، تو وہاں پہ آپ کر لینا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کا شوہر جو آپ کے ساتھ مطلب آپ کے لیے سٹینڈ لینا چاہے کہ سٹینڈ لے سکتا ہے وہاں پر، مطلب سب سے پہلے آپ رشتہ کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کی اپنے ہسبینڈ اور وائف کا اپنا ریلیشن کیسا ہے، ان کی کیسی عزت کرتا ہے آپ کا ان کا مطلب لڑکے کا باپ جو ہے وہ کیسی عزت کرتا ہے، جیسا کہ اگر وہ اس کی اچھی عزت کرتا ہوگا تو لہٰذا وہ اس کا بیٹے بھی کی بھی ویسی پرورش ہوگی، تو وہ بھی ایسا ہوگی۔ اگر لڑکا اگر آپ کا سٹینڈ نہ لے، آپ کے لیے قدر نہ کرے، آپ کا پوچھے نہ، تو جناب پھر وہاں پر آپ کی زندگی کیا خاک کرنی ہے، آپ نے کیا خاک آپ کے ساتھ وہ نبھائے گا، جہاں پر آپ ہم ایج کے ساتھ آپ کر بھی لیں گی، ہم عمر کے ساتھ کر لیتی ہیں رشتہ، لیکن وہ آپ کو نہیں آپ کے لیے سٹینڈ اٹھاتا، آپ کے لیے نہیں آپ کی طرف بولتا ہے، تو جناب وہاں کی رشتہ جو ہے وہ فضول ہے۔ اگر میرے پوائنٹ آف سے دیکھیے گا، تھوڑا سا لڑکا بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، وہ جو آپ کا خیال کرے، آپ کی قدر کرے، آپ کا خیال رکھے اور آپ کے لیے سٹینڈ لے کہ یہاں پہ آپ ٹھیک ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، ہر جگہ ماں کی اپنی قدر ہے، بیوی کی اپنی ہے، ہر انسان کی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ تو جناب آپ کو جو عزت دے، جہاں دیکھیں آپ کو عزت مل رہی ہے نا، تو آپ نے وہاں رشتہ کر لینا ہے۔ تو جناب میرا پوائنٹ آف یہ ہے، اگر آپ کا جو بھی پوائنٹ ہے مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا جناب۔ چلیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ نمبر 4 پہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم کبھی کبھار ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے سب خوش ہو جائیں۔ دیکھیے خوش کوئی نہیں ہوتا ہم سے، ہم بڑے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی اعتماداریاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے آخر کار جب ہوتا ہے کیا 4 سے 5 سال گزر جاتے ہیں، وہی کیا جواب ملتا ہے ہمیں، یہ جواب مل رہا ہوتا ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے۔ تو وہاں پہ آ کے دل ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو جناب اپنی زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اپنے بریک لگانی ہے، جہاں پر اتنی زندگی دیکھیں جب خوش کوئی نہیں نہ ہوتا تو اپنے زندگی میں بالکل کام کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے، بچے بھی سنبھالنے ہیں، آف کورس کے ساس سسر بھی سنبھالنے ہیں اگر ہیں تو جناب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ایک روٹین تیار کرنی ہے کہ جہاں پر آپ نے اگر کبھی کہ یہاں پہ میرا کام کا ٹائم ہے، یہاں میرا آرام کا ٹائم، جب آرام کے ٹائم پہ میں نے آرام کرنا ہے، کام کے ٹائم پہ کام کرنا ہے جناب۔ تو آپ کوئی مشین تو نہیں ہے نا، ہم جیتے جاگتے ایک انسان ہے، تو ہم نے بھی اپنی ایک ویلیو بتانی ہے کہ ہم یہاں پہ اب آرام کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ اب ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جناب اپنے کام کے ٹائم پہ ضرور کام کیجئے اور آرام کے ٹائم پہ آرام کیجئے، اور کہہ دیجئے کہ یہ بس جی میرا آرام کا ٹائم ہے، یہاں سے اس ٹائم سے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تو جناب اب بس کیجئے، مشین تو نہیں ہے نا، تو کہ ہم مشینوں کی طرح کام کرتے جائیں گے اور خوش کیا ہے، دیکھیں یہاں پہ کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو خوش کر ہی نہیں سکتا۔ تو جناب اپنی زندگی میں آپ انجوائے کیجئے، اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزاریے، جیسے آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہ رہی ہیں نا، آپ نے خود ہی ہینڈل کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ تو جناب آج لاسٹ پوائنٹ ہے کہ لوگوں کی جو مینٹلٹی ہے وہ لو اگر ہے، اگر آپ کے ساتھ نیگیٹو لوگ ہیں تو جناب اس کو چھوڑ دیجئے، نیگیٹو کو وہیں کر رہنے دیجئے جناب، کیونکہ نیگیٹو لوگ جو آپ کو نیگیٹیوٹی ہی پھیلاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے اٹھیے اور جناب ان کے ساتھ شیئر کیجئے اپنی دل کی بات، اور جناب جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خوشی کی ویوز آئیں گی، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہمیشہ آپ ڈپریشن میں جائیں گے۔ جناب جتنے ڈپریشن میں جائیں گے تو اتنی زندگی آپ کی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے جب ہم نے زندگی کو آسان ترین کرنا ہے نا، اور دیکھیں جہاں پر آپ کی زندگی میں اچھے ہیں، مخلص لوگ ہیں، وہاں پہ آپ ضرور اپنا رشتہ نبھائیں۔ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں لوگ بڑے مفاد پرست لوگ ہیں، آپ کی ویلیو نہیں کوئی کر رہا، کوئی نہیں ہے، تو جناب ان سے علیحدگی ہی اچھی ہے۔ تو جناب ان سے یقین کیجئے قطع تعلق ہی اچھا ہے اپنی زندگی میں۔ جہاں پہ آپ اکیلے رہ رہے ہیں نا تو وہاں اکیلے ہی صحیح ہیں پھر، تو ایسے لوگوں سے اکیلے ہی بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کی لیں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ان کے ساتھ آپ تعلق نبھائیں، رشتے نبھائیں جناب۔
رشتوں میں جناب بہت ہی مخلصی ہوتی ہے. مخلص ہیں تو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، پازیٹیوٹی لائیں گے، اچھے ہوں گے. نیگیٹو لوگ ہیں نیگیٹیوٹی لائیں گے آپ کی سوچ میں اور آپ کو ڈپریشن کا شکار کریں گے. جناب اپنی زندگی میں جب آپ نے چلنا ہے آگے تو ڈپریشن کو آپ کریں بائے بائے. لائف میں آگے آئیں اور لائف کو انجوائے کیجئے. لائف بہت اچھی ہے اور مشکلات کا سامنا تو انسان کو کرنا ہی پڑے گا ہر حال میں. اور جناب جہاں مشکلات کا سامنا کرے گا تو انسان اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نئی زندگی اور نئی امید لے کر آئیں گے. اور جناب آپ کی زندگی ہمیشہ امید جو ہے وہ اچھے کی رکھنی چاہیے. اور یہ جو سبق ہے آپ کے لیے 5 جو سبق ہیں آپ کی زندگی میں بہت ہی امپورٹنس لے کر آنے والے ہیں. اگر آپ کی زندگی اچھی چاہتی ہیں تو جناب امپورٹنس کو آپ نے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے اور اپنانا ہے. جو جناب نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے.